کل ہم نے یہ جانا تھا کہ آج ہم نے آج کے درس میں وراثت کے مسائل سننے ہیں اور اسلام دین کے احکامات کو جاننا ہے۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکامات ارشاد فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا وراثت کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ کر کے پھر میں ان کے مسئلوں کی طرف آؤں گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ فإن کن نساء، اور اگر صرف عورتیں ہوں، فوق اثنتین، اور دو سے زیادہ ہوں، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کو کل مال کا 2/3 حصہ ملتا ہے۔ وإن کانت واحدۃ فلہا النصف، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے اپنے باپ کی جائیداد میں سے آدھا مال ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے ماں اور باپ میں سے ہر ایک کے لیے جائیداد میں سے چھٹا حصہ ہے۔ مما ترک ان کان لہ ولد، اگر میت نے اولاد چھوڑی ہے۔ فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو، وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث، اور ماں باپ چھوڑے ہیں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ فإن کان لہ اخوۃ فلأمہ السدس، اور اگر فوت شدہ نے بہن بھائی بھی چھوڑے، ماں باپ بھی چھوڑے، تو ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت اور قرض کو ادا کر دینے کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کیا جانو کہ کون تمہارے زیادہ کام آئے گا نفع کے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے، وہ تمہارے لیے چھوڑ جائیں حصہ۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد، تو آدھا ملے گا شوہر کو جب اولاد نہ ہو۔ فإن كان لهن ولد، اور اگر بیوی فوت ہو جائے اولاد بھی موجود ہو، تو فلکم الربع، تو پھر چوتھائی حصہ ملے گا شوہر کو۔ مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اور یہ چوتھائی حصہ ہے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مما ترکتم إن لم یکن لکم ولد، اور اگر شوہر فوت ہو جائے اور بیوی موجود ہو تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ إن لم یکن لکم ولد، اگر اولاد موجود نہ ہو۔ فإن کان لکم ولد، اور اگر اولاد بھی ساتھ موجود ہو، فلہن الثمن، تو پھر 8واں حصہ ہے بیوی کا۔ مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، جو چھوڑا اس کے شوہر نے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسا شخص فوت ہوا کہ وہ کلالہ تھا، کلالہ سے مراد ہے نہ ماں باپ تھے نہ اولاد تھی۔ کلالةً او امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر کسی نے ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد نہ چھوڑے ہو، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصے میں من فی الثلث من بعد وصیت یوصی بہا او دین، تو میت کی وصیت اور اس کے قرض کو ادا کرنے کے بعد 2.5 حصے میں شریک ہوں گے، غیر مضار، فرمایا اس میں نقصان پہنچانا نہیں ہے کسی کو، وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ارشادات ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، ویتعد حدودہ، اور حدود سے آگے بڑھ جائے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور یہ بڑی ذلت و خواری والا گھر ہے۔ اس حدیث کے ساتھ میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 60 سال گناہ کی زندگی گزار کے گیا۔ کتنے سال؟ 60 سال گناہ کی زندگی گزار، یعنی بالغ ہونے کے بعد 60 سال، 75 سال کا ہو کے فوت ہوا، اور اس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ حج کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن مرنے سے پہلے اپنے ورثاء کو حق صحیح طور پہ دے گیا، کسی کا حق غصب نہیں کیا، کسی کو کمی بیشی نہیں کی، جس چیز کا جو بنتا تھا اس کو وہ دیا۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا، سارے گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ اور جس نے 60 سال عبادت کی، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، شرافت کے، کوئی رکن بھی نہیں چھوڑا، ایسا شخص اگر مرتے ہوئے مال کی تقسیم کاری صحیح کر کے نہ گیا تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں پھینک دے۔ یہ اس آیت کے ضمن میں حدیث لکھی، میں نے تو نہیں کہا۔ فرمایا وَمَن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو توڑا، یعنی حدود کون سی بیان ہوئی؟ یہ کہ اس نے مال وراثت صحیح تقسیم نہ کیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ، مدت کیونکہ مال کی تقسیم کاری صحیح نہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، تو خالداً فیہا کا معنی یہ ہوگا مدت لمبا عرصہ وہ دوزخ کی آگ میں رہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے خواری اور ذلت والا عذاب۔ اب اس پہ کچھ تھوڑی سی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جو ہمارے لیے کارآمد ہے، تاکہ ہم ان سے فوائد حاصل کر سکیں۔ جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس سے متعلقہ یعنی تعلق رکھنے والے 12 افراد حصے دار ہوتے ہیں۔ کتنے افراد حصے دار ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ کو خلاصتاً سنا رہا ہوں۔ 4 مرد اور 8 عورتیں، ان 12 میں سے جو کوئی بھی موجود ہوگا اس کو حصہ ملے۔ وہ 4 مرد کون سے ہیں؟ باپ ہے، پوتا ہے، اخیافی بھائی ہے اور شوہر ہے۔ عورتوں میں سے 8 عورتیں ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، بیوی ہے، سگی بہن ہے، اخیافی بہن ہے، الاتی بہن ہے، دادی ہے۔ یہ 8 عورتیں ہیں جو حصے دار ہیں۔
ان میں دو لفظ نئے ہیں، ان کی میں وضاحت کر دیتا ہوں، اخیافی اور الاتی۔ اخیافی اور ایک شخص محمد امجد، اس کا نکاح ہوا ہند نامی عورت سے۔ ایک شخص محمد امجد، اس کا نکاح ہوا ہند نامی عورت سے، دو میاں بیوی، ان کی جتنی اولاد پیدا ہو، ایک لڑکا، دو لڑکے، ایک لڑکی، دو لڑکیاں، جتنے بھی بچے ہوں، 4-5، ان سب بچوں کا آپس میں تعلق ہے سگے بہن بھائیوں کا۔ کون سے بہن بھائی ہونا؟ سگے بہن بھائی ہو۔ ایک بندے نے شادی کی، ایک عورت سے ایک اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا فرمایا، پھر اس کو خواہش ہوئی میں دوسری شادی کر لوں، میرے پاس مال و اسباب ہے، میں دونوں کے ساتھ انصاف کر سکوں، یا اس عورت کے ساتھ نباہ نہیں ہوا، وہ چلی گئی یا فوت ہو گئی، پھر اس نے دوسری نکاح کی، تو اس دوسری عورت سے جو بچے پیدا ہوئے، پہلی عورت سے جو بچے پیدا ہوئے، ان کا باپ ایک تھا، ان کا جہاں باپ ایک ہو اور مائیں جدا جدا ہوں، ان بچوں کو کہتے ہیں الاتی بہن بھائی، الاتی بہن بھائی، اور جہاں ماں ایک ہو باپ دو ہوں، ان کو کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی۔ ایک عورت کا ایک مرد سے نکاح ہوا، نہیں نباہ ہوا بچے کے ہونے کے بعد، تو ایک بچہ تھا، پھر طلاق ہو گئی، بندہ فوت ہو گیا، کوئی بھی صورتحال ہو، پھر اس عورت نے دوسرا نکاح کیا۔ اب وہ جو دوسرا نکاح کرنے کے بعد جو اولاد ہوگی، پہلے بچے اور دوسرے بچے کا تعلق، کیونکہ ماں ایک ہے تو اخیافی بہن بھائیوں والا بنے۔ یہ دو لفظ نہیں تھے تو میں نے ان کے معنی کی وضاحت کر دی۔ ان کو بھی مال میں سے حصہ ملے گا مخصوص کیفیت کے اندر۔ دوسری اہم ترین بات کہ اسلام میں کسی کو اپنی جائیداد سے باہر نکال دینے کا کوئی تصور نہیں۔ اسے میں ماں باپ اخبار میں اشتہارات دے دیں کہ فلاں بندہ میری جائیداد سے فارغ ہے، اس کا کوئی تصور نہیں۔ ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹا ولی کامل ہو، ایک چوٹی کا ڈکیت اور چور ہو، لیکن جب وارث فوت ہو جائیں، ان کی وراثت میں سے، جب باپ فوت ہو جائے تو ان کی وراثت میں سے بچوں کو برابر حصہ ملے گا، نیک کو زیادہ اور برے کو کم نہیں ملے گا، اس لیے کہ دونوں کا تعلق باپ کے ساتھ بیٹے والا ہے، اور مال تقسیم ہوتا ہے تعلق کی وجہ سے۔ پھر ایسے بھی مال کی تقسیم کاری نہیں ہوگی کہ ایک بیٹے نے 20-25 سال ماں باپ کی خدمت کی، ایک بعد میں پیدا ہوا، دونوں کی عمروں میں 20-30 سال کا فرق ہے، اور جب والد وصال کر کے گیا تو ایک جوان تھا، اس کے بچے بھی جوان تھے، ایک ابھی خود جوان ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کیونکہ پیسے باپ کے میں نے ساتھ محنت کی، میں بھی دکان پہ جاتا تھا، تو مجھے زیادہ ملے گا۔ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کی ہوئی محنت کی اجرت لے لے کہ میں نے اتنا آپ کے ساتھ وقت گزارا، اگر فی دن کے حساب سے اتنی اجرت مجھے ملتی تو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیوں ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ دکان پہ جاتا تھا تو دکان کے پیسوں سے سارے اخراجات پورے کرتا تھا، رزق حلال جو کمایا ہے اس میں سے جیب خرچی لیتا تھا، موٹر سائیکل گاڑی کا کرایہ لیتا تھا، بیوی کے اخراجات لیتا تھا، بچے ہوئے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے سارے پیسے لیتا تھا۔ اس نے باپ کے پیسے کا بھرپور استعمال کیا۔ تو دونوں کی عمروں میں اگر 20-30 سال کا بھی فرق ہو تو جب وہ وصال ہوگا باپ کا تو دونوں ہی جائیداد میں برابر کے حصے دار ہوں۔ اس کی مثال میں آپ کو حدیث میں بتا دیتا ہوں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ نے
اپنی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میرے بعد اپنی 3 بہنوں میں اور 3 بھائیوں میں جائیداد برابر تقسیم کر. تو کہنے لگی ہماری تو 2 ہی بہنیں، میں ہوں ایک اسماء. تو فرمایا میری وفات کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوگی، وہ بھی اس مال میں حصے دار ہوگی، اس کو بھی مال دینا. کتنا فرق ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. پہلے 12 15 18 سال انہوں نے شادی سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزارے، پھر 9 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 سال 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزارا. تو کوئی 20 سے لے کے 30 کے درمیان سارے اختلافات ڈال کے اتنی عمر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے اتنی بڑی ہیں، لیکن آپ کے ابو جان کہہ رہے ہیں کہ وراثت میں دونوں حصے دار ہیں، وراثت میں دونوں حصے. جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حصہ ہے وہی اس کا حصہ ہے. بلکہ اس کے اندر تو اسلام نے اتنا زیادہ تحفظ رکھا ہے. اب تو آ گئی نا ٹیکنالوجی آ گئی، تو جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اس وقت اسلام کا تحفظ بڑا تھا کہ اگر ایک باپ فوت ہوا اور اس نے 2-3 شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک بیوی بڑی ہے، ایک نئی تازی ابھی اس نے شادی کی، اور وہ عورت امید سے ہے پتہ نہیں ہے لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے اس آنے والے بچے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے حصے کا تعین بیٹے کے حساب سے کرو. کس کے حساب سے کرو؟ بیٹے کے حساب سے. اس لیے کہ اگر بیٹا ہوا تو جو حصہ نکالا ہے وہ دے دیں گے، اور اگر بیٹی ہوئی تو اس کے لیے جو ہم نے زائد نکالا ہے وہ آہستہ آہستہ ساروں کو تقسیم کر دیا جائے گا جو اضافی حصہ ہو. لیکن اگر ہم نے حصہ بیٹی کا نکالا اور بیٹا ہو گیا تو کس سے پیسے مانگتے پھریں گے کہ جناب بچے کا حصہ آپ کی طرف آ گیا تو آپ دے دیں واپس، تو واپسی کوئی نہیں دے گا. اس لیے پہلے سے پیدا ہونے والے بچے کے حصے کو محفوظ رکھا جائے. یہاں تک اسلام نے تحفظ دی. دوسرا اہم مسئلہ، بسا اوقات معاشرے میں یہ بھی دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ اختلافات کی وجہ سے اولادوں میں اور ماں باپ میں تنازعات کھڑے ہو جاتے، لڑائی جھگڑا. میں نے خود دیکھا کئی معاملات میں، مجھے کئی دفعہ موقع بھی ملا لوگوں کے ہاں جانے کا. تو کیا کہتے ہیں جی اب بھائی ساڈا حصہ دے دو پیسوں دے ساڈا. تو یہ ذہن میں رکھیں باپ کی جائیداد میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. باپ کی جائیداد میں اولاد کا کوئی حصہ، باپ کی جائیداد میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. باپ نے محنت کر کے ساری زندگی، جوانی، بڑھاپا، سارا محنت کیا، کچھ دولت اس نے کمائی، مال و متا، تو بیٹا کہتا ہے میرا حصہ دے دو. تیرا حصہ کتوں آ گیا؟ یہ تو شریعت کا احسان ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس مال کے حصے بنا کے تو بیٹوں کو دے دیے کہ یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا. یہ احسان ہے شریعت کا. باپ سے اس کی وفات سے پہلے ہی حصے کا تقاضا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کو اپنی زندگی ہی میں مردہ تصور کرتا. اس لیے کہ مال وراثت بنتا ہی تب ہے کہ جس کا مال وراثت بننا ہے وہ فوت ہو جائے. وہ تو سامنے کھڑا ہے، وہ کہتا میرا حصہ دے دے، میرا حصہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد گرامی سے یہ کہے کہ ابا جان میری اور آپ کی ذہنی سوچ جو ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، میں نے بڑی کوشش کی میں آپ کے کاروبار کے ساتھ چل سکوں تو میں نہیں چل پایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کاروبار ہے. تو آپ شفقت فرمائیں تو میں علیحدہ کام شروع کر لوں، اپنے پیسے سے کر لیں کوئی بات نہیں، اور اگر اس کاروبار کے لیے اپنے والد سے پیسے کی ضرورت ہے تو ان سے لے لیں کہ جناب اتنے پیسے مجھے بطور ادھار دے دیں، جب کاروبار چل جائے گا تو میں آپ کو واپس دے دوں. باپ کی مرضی ہے، ادھار دے دے، تحفہ دے دے، لیکن یاد رکھے اگر ایک بیٹے کو تحفہ دے گا تو باقیوں کو بھی اتنا تحفہ دینا پڑے گا.
یہ نہیں ہے کہ ایک بیٹے پہ نوازشیں، عنایات، اس کے اوپر جناب ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دوسروں کے اوپر نہیں۔ عموماً یہی سب سے بڑی خلش رہ جاتی ہے کہ بڑے بیٹے باپ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر مال کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے پریشان رہ جاتے ہیں، پھر ان کو نئے سرے سے زندگی میں محنت کرنی پڑتی۔ تو اس سلسلہ میں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نظام کو مستحکم رکھے۔ اولاد جتنی مرضی تابع دار ہو، اولاد بیدار ہو کے سنیں میری بات، اولاد جتنی مرضی تابع دار ہو، اولاد جتنی مرضی تابع دار، کبھی بھی باپ کو ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولاد کے نام کر دے، کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام تو اس سے آگے کی بات کرتا، اسلام اس سے آگے کی بات۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کے لیے لازم ہے، شوہر کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو قطعاً یہ نہ بتائے کہ وہ کیا کماتا ہے، قطعاً نہ بتائے کہ وہ کیا کماتا ہے۔ عرض کی حضور اس کی کیا وجہ؟ فرمایا پھر پیسہ بیوی اور بچے کے پاس ہوگا اور یہ پیچھے پیسے دے دو، پیسے دے دو، پیسے دے دو۔ یہ اصول اسلام نے بتایا کہ بیویوں اور بچوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ میرے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے نہیں، بیوی کو اس لیے بتاتے انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسلام ایسی انڈرسٹینڈنگ کو کوئی نہیں مانتا، اسلام اسے ہی مانتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری۔ ہاں، آپ اس بارے میں خوف و خطرے میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں میں اگر اچانک کہیں فوت ہو گیا اور میرے کئی پیسے کہیں پڑے رہ گئے تو کیسے پتہ چلے گا میرے گھر والوں کو کہ وہاں پہ بھی میرے پاس اتنے، تو اس کے لیے اپنا سارا کھاتا لکھ کے رکھے، ساری ول لکھ کے رکھے، وصیت لکھ کے رکھے، بتائے اس میں نوٹ کر کے رکھے فلاں 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 جگہ پر اتنے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے، فلاں جگہ میرا پلاٹ ہے، فلاں جگہ میرا بزنس چل رہا ہے، فلاں جگہ میرے اتنے پیسے انویسٹ ہوئے۔ حدیث شریف میں آیا ایک بندہ سفر پہ تھا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آخر آ گیا، لیکن میرے پاس یہ ساز و سامان ہے، تو ایسا کر کہ مجھے یہ یقین دلا کہ دیانتداری سے میرے گھر والوں کو یہ مال دے دے گا تو میں تیرے سپرد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا ابھی وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تو اس نے سامان کی لسٹ لکھ کے، سرائی ہوتی ہے نا پانی ڈالنے والی، اس کے سوراخ کے اندر ڈال دی، لسٹ ڈال دی۔ واپس گیا تو اس کے دل میں چور آ گیا، اس نے سونا بیچ میں سے نکال لیا۔ جب سرائی کھولی گئی، اس کو چیک کیا گیا، وہ رکا نکلا باہر، اس کے اندر لسٹ نکلی، اس کا کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے پھر اس کو تنبیہاً ڈانٹ کر اس سے سامان واپس لی۔ اسلام نے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے لکھ کے رکھو تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس پہ ایک بڑا پر لطف ایک واقعہ بھی موجود ہے۔ دور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے چراغ اور سورج ہیں۔ علماء نے کہا جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ پکارے گا کہ امت محمدی کا سب سے بڑا عالم کون ہے صحابہ کے بعد، تو فرمایا امام ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے۔ یہ اعزاز، مقام اور مرتبہ، کسی کے جالس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، مٹی میں ملا دے گا اللہ جالس ہونے والا کو جو امام صاحب کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوں۔ آج تو لوگ صحابہ سے اختلاف رکھ کے بیٹھے ہوئے نا، یہ کل پتہ چلے گا جب روحیں قبض ہوں گی کہ ہم نے کن کن سے اختلاف رکھا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اہل اسلام نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اختلاف رکھا۔ محدثین نے نہیں رکھا، محدثین نے، انہوں نے جب حدیث کی
سند کی تحقیق کی تو نیچے سے لے کر اوپر تک سب شخصیات کے بارے میں بڑے باریک بینی سے جانچ پڑتال کی بندہ کیسا تھا. لیکن جب بات آئی رسول اللہ کے صحابہ کی تو وہاں تحقیق چھوڑ دی. کہ حضور کے سارے صحابہ سچے، کسی کے بارے میں ہماری ضرورت نہیں کہ ہم تحقیق کریں، سب سچے. تو 1400 سال کے بعد کوئی زمین سے کیڑا نکل کے باہر آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں میں مغیرہ بن شعبہ سے اختلاف کرتا ہوں، میں فلاں سے اختلاف کرتا ہوں، تو یہ تیرا اختلاف جب تیری ہڈی پسلی توڑ دے گا نا قبر میں، پھر تجھے پتہ چلے گا. ہم صحابہ سے کوئی اختلاف نہیں رہا، ہم صحابہ سے کوئی اختلاف نہیں. صحابہ اور اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں. وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہوں تو وہ علیحدہ چیز ہے. صحابہ کا دوسرے صحابہ سے اختلاف ہے، ان کا ان سے ہے مسئلوں میں، فقہی مسئلوں میں، ٹھیک ہے. ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم ان کے اختلافات کو کہیں جی میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا. ایک بندہ فوت ہو گیا، اس نے اپنے ایک دوست کو 2 سونے کی بوریاں دی. سونے کی بوریاں، اس میں سونے کے برتن تھے اور ساز و سامان تھا. اس میں لکھا ہوا تھا جو تجھے پسند ہوگا نا، یا جو تیرے دل کرے گا، جو تجھے پسند ہوگا وہ تو میرے بچوں کو دے دے. تو جب وہ واپسی پہنچا، راستے میں وہ بندہ وصال کر گیا تو اس نے بچوں کو اس کے بلایا. اس نے کہا یہ تمہارا باپ چھوڑ گیا اور یہ تحریر دے گی. اس نے کہا جو تجھے پسند ہوگا وہ میرے بچوں کو دے دے. کہنے لگا مجھے پسند یہ ہے کہ سونا میں رکھوں اور باقی سامان تم رکھو. سونا لے گیا. اب وہ جاہلانہ ماحول تو نہیں تھا، ادھر ادھر تگ و دو ہو رہی ہے، جناب یہ ہمارے بارے میں فیصلہ ہوا ہے، بتائیں ٹھیک ہوا ہے ٹھیک ہوا. چلتے چلتے بعد امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پہنچے. آپ نے فرمایا اس بندے کو بلاؤ. جب اس کو بلایا تو فرمایا تو نے تحریر نہیں پڑھی؟ کہا جی پڑھی. کہا تو پھر اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ کہا اسی کے مطابق عمل کیا. آپ نے فرمایا کیا کیا؟ کہنے لگا کہ یہ تحریر لکھی کہ اس کے باپ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ جو تجھے پسند ہے وہ میرے بچوں کو دے. تو آپ نے فرمایا پھر کرنا، سونا تجھے پسند تھا وہ اس کے بچوں کو دے، وہ اس کے بچوں کو دے. وہ تو خود گھر لے کے چلا گیا. تو یہ علمی فہم و فراست اس اعتبار سے بڑی ضروری ہے جاننا کہ آپ کے بچے آپ کے بعد بے یار و مددگار نہ رہ جائیں. زندگی میں بھی ان کو نہ دیں تاکہ آپ بے یار و مددگار نہ رہ جائیں. وہ پھر 2-3-4 بچے ہوں تو کہیں جی ابا جی تواڈے نے، اوکے جی ابا جی تواڈے نے، اوکے جی ابا جی تواڈے نے، کیونکہ پیسے جو نہیں ہیں. اور جب مال و متاع ہو تو ہر بچہ یہ کہے گا جی میں خدمت کروں. تھوڑے ہوتے ہیں جو پیسے کی تقسیم کاری کے بعد بھی ماں باپ کی خدمت گزار رہتے ہیں، کوئی ہوتا. اصول ضابطہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی مال وراثت میں سے حصہ نہ دو. جب آپ دنیا سے جائیں گے خود ہی بٹوارا ہو جائے گا، خود ہی بچے کر لیں گے یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا. اور اسلام نے مال کی تقسیم کاری کا جو اصول ضابطہ دیا ہے، سوگ کے ایام ختم ہو جائیں. سوگ کے کتنے؟ 3 دن. بندہ فوت ہوا، اگلا دن اور تیسرا دن، 3 دن ختم ہو گئے. چوتھے دن بیٹھ کے سب سے پہلے مال کی تقسیم کاری کرو. اس لیے کہ باپ کی وفات سے جو صدمہ دل کو ہوا اور دل جو نرم ہوا تھا نا، تو حصے تقسیم کرنے میں آسانی ہو. سارے بچے بیٹھے ہوں گے تو وہ کہے گا یار یہ چل تو بھائی ہے میرا لے لے. دل پہ صدمہ ہوا ہوا نا، باپ چلا گیا ہم اکیلے رہ گئے، یہ تو لے لے یہ تو لے لے یہ تو لے لے. اور اگر سال کے بعد کریں گے، اب تسلی ہو چکی ہوگی، دل اپنی جگہ پہ ٹھہر چکا ہوگا، اے بھی میں لینا ہے، 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 باقی کتنے گیا. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ جب سوگ کے ایام ختم ہو تو فوری طور پہ سب سے پہلے مال تقسیم کریں تاکہ لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو. یہ 3 بڑے اہم مسئلے تھے. چوتھا مسئلہ اس میں ہے کہ جو لے پالک ہوتا ہے اس کا فوت شدہ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، بالکل زیرو. ایک بندے نے کوئی بچہ نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے ایک اڈاپٹیڈ بچہ لیا، یعنی اس کو اڈاپٹ کیا.
ساری زندگی اس کے ساتھ اس نے محبت، حسن سلوک کی گزار، لڑکی ہے یا لڑکا یہ علیحدہ بات ہے، تو جب وہ وصال کر جائے گا اس بچے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا حصہ مقرر کرنے کے لیے اپنی زندگی میں اس کے لیے وصیت کرنی پڑے گی کہ میں اپنا، اگر ایام صحت میں ہے، اگر ایام صحت میں ہے تو اپنی زندگی میں بے شک سارا دے دیں، سارا چلا جائے، لیکن اگر وصال کے بعد اس کا حصہ دیا جائے گا اس کی وصیت کے مطابق تو پھر 1/3 مال میں سے دیا جائے گا، 1/3 مال۔ سپریم کورٹ کہتی ہے، آئین ہمارا کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسلم ماہلی قوانین 1969 کہ اگر کوئی شخص وصال کر گیا، اس کے 1-2 بیٹے موجود ہیں اور ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس بیٹے کا بیٹا موجود ہے، یعنی پوتا موجود ہے میت کا، تو میت کے پوتے کو اس کے باپ کا حصہ دیا جائے گا۔ یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے، اس لیے کہ میت کے وہ بیٹے حصہ دار ہوں گے جو زندہ ہیں، وہ حصہ دار نہیں ہوں گے جو زندہ نہیں ہیں، ان کے لیے وصیت ہوگی۔ ان کے لیے ایک شخص، اس کے 4 بیٹے، جائیداد چھوڑی اس نے 10 لاکھ روپیہ، تو چاروں کو 2.5 لاکھ آئیں گے۔ اب ایک بیٹا اس کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، اس کا جو 2.5 لاکھ ہے بیٹے کے بیٹے پوتے کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ وراثت میں الاقرب فالاقرب کا اصول چلتا ہے کہ جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہ زیادہ حصے دار ہوتا ہے، تو پوتوں سے بیٹے قریب ہوتے ہیں، جو باقی 3 ہیں ان کو حصہ ملتا ہے۔ تو کہا یہ تو بہت ظلم ہوا، کہا نہیں ظلم نہیں ہوا، ہمدردی ہوئی، اس لیے کہ اگر باپ کا حصہ بیٹے کو ملتا اور بیٹے کا حصہ پوتے کو ملتا تو اس کو 2.5 لاکھ ملنے تھے۔ اب دادا جی کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور پوتا یتیم ہو گیا، اس کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے پوتے کے لیے وصیت کر جاتا تیسرے حصے کی۔ تو شریعت اسلامیہ ہمدرد زیادہ ہے، اس کی ہمدردی سے بچے کو 3,33,000 ملنا تھا، اور باپ کا جو شرعی حصہ بنتا تھا 2,25,000 بنتا، 50,000 بنتا، تو شریعت نے 88,000 روپیہ زیادہ دے کر اپنی محبت اور ہمدردی اور حسن سلوک کو ظاہر کی۔ تو دادا کو اس میں وصیت کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ حقدار کو حق پہنچایا جا سکے۔ بیٹا حقیقی سگا بیٹا جہاں بھی آ جائے، جہاں پر بھی آ جائے، اس کو کہتے ہیں عصبہ، عین صاد با عصبہ، یہ جہاں پہ بھی آ جائے گا سارا مال برابر تقسیم ہو جائے گا اور پھر نیچے نہیں جائے گا، سارا مال وہیں پہ تقسیم ہو جائے گا۔ 2 بیٹیاں ہیں، میں 1-2 مثالیں سمجھا دیتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ 2 بیٹیاں ہیں، کسی بیٹا نہیں ہے، تو 2 بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، 1/3 اس کو ملے گا جو باپ کا رشتہ دار ہے، چچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، ان کی طرف چلا جائے گا۔ اور اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، آدھا پھر ادھر پیچھے مرد کے رشتہ داروں کی طرف چلا جائے۔ اگر 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک بیٹا بھی ہے، مال کے 4 حصے ہوں گے، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، 1 حصہ ایک بیٹی کو ملے گا، 1 حصہ ایک بیٹی کو ملے گا، نہ اوپر جائے گا نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، مال وہیں پہ تقسیم ہو جائے۔ تو بیٹا اس حیثیت سے بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں پر یہ آ جائے وہاں سارا مال وہیں تقسیم ہو جاتا ہے، پھر آگے اور پیچھے نہیں جاتا۔ بیٹے کی موجودگی میں ماں باپ اگر حیات ہوں تو ان کا پہلے حصہ ہوتا ہے۔ ایک شخص دنیا سے وصال کر کے گیا، اس نے 2 بیٹے چھوڑے، 2 بیٹیاں چھوڑی، ماں باپ چھوڑے، تو سب سے پہلے ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا، 6واں حصہ ماں کو ملے گا، 6واں باپ کو ملے گا، پھر جو باقی مال بچ جائے گا اس میں سے تقسیم کاری ہوگی اور بیٹے اور بیٹیاں حصے دار ہوں۔ جن کو پہلے حصہ مقرر شدہ ملتا ہے ان کو کہتے ہیں اصحاب فرائض، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہوئے وہ کسی صورت میں کم نہیں ہو سکتے، ان کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ حصے عطا فرمائے۔ یہ میں نے کچھ خلاصہ تھوڑا سا بتایا ہے، جس کو کوئی ضرورت پڑے گی میں موجود ہوں تو میرے سے رابطہ کر سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔
اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.